जिस तरह से ادب شناسی میں ایک نام رکھتا ہے اور جو بھی کاوشیں کرتا ہے، اور خاص طور پر یہ جو تھیٹر کی طرف ایک قدم آپ نے رکھا ہے، تو اس میں بڑے کم وقت میں ہم نے بھی ایک پرفارمنس کو تیار کرنے کی کوشش کی. اور ویسے یہ دن ہی ہم منٹو صاحب کی یاد میں منا رہے ہیں. سعادت حسن منٹو، ان پہ کافی گفتگو اب ہو چکی ہے. اور اس میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک انگریزی کی ٹرم ہوتی ہے ڈبل اسٹینڈرڈ، دوہرا معیار. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ منٹو ہماری ایک آئینہ دار شخص کی حیثیت سے، ایک مصنف کی حیثیت سے معاشرے کی تلخ حقیقتوں کو ہم پر آشکار کرتے رہے اور وہ معاشرے کو ہم کو دکھاتے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں ہم نظریں پھیر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر ان کا جو قیام پاکستان کے بعد کا ایک پورا وہ منظر کھینچتے ہیں اور اس وقت کے جو یادداشت ہے اور جو معاملات ہیں ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی کہانیوں میں رقم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے افسانوں میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. یقیناً وہ ہمارے شعور کے دروا کر رہی ہوتی ہیں اور ان کا ایک خوبصورتی کے ساتھ ان کا اسلوب ہوتا تھا لکھنے کو، وہ ایک عام و خاص دونوں طرح کے کاریوں کے لیے بڑا محسوس کرنے والا ہوتا تھا. میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو بھی کریکٹرز ہیں ہمارے اس تھیٹر میں وہ سب یہاں پہ آ جائیں تاکہ ہم اپنے تھیٹر کا یہ آغاز کر سکیں. نثار نندوانی صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں، یہ منٹو کا کریکٹر پیش کریں گے. ان کا ویسے ان کا تعلق بینکنگ کے شعبے سے ہے، اور لیکن ایک بڑا ادب دوست شخصیت ہے اور منٹو کا غیر معمولی مداح بھی ہیں. تو کوشش کی گئی کہ جو ہے یہ ایک بہترین انداز میں اپنی استعداد کے مطابق منٹو کی ایکٹنگ کریں گے اور پرفارم کریں گے. اور ساتھ ساتھ کچھ منٹو کے افسانے میں جو ہمارے پاس کردار تھے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو اپنے تئیں کچھ سوالات سعادت حسن منٹو سے کریں گے. کچھ سوالات میں کرنا چاہوں گا سعادت حسن منٹو سے، جو ہمارے ساتھ تشبیہاتی طور پر نثار نندوانی کی صورت میں موجود ہیں. تو بہت ہی خوشی ہوگی. میں چاہوں گا جتنے بھی کریکٹرز ہیں وہ آ جائیں. آپ بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ شبانہ سحر صاحبہ ہیں، ریحانہ احسان صاحبہ کو ریحانہ احسان صاحبہ ہمارے پاس اس وقت نیتی جو تھی لائسنس افسانہ تھا، اس کا